ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جامع ترمذی میں 2502 اور سنن ابی داؤد کے اندر 875 نمبر حدیث ہے۔ مرزا جلمی نے جو سٹیٹمنٹ، یہ چھوٹو والی جو لفظ استعمال کرتا ہے، اس حدیث کے اندر بالکل ابطال موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں نے حضرت صفیہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ کیا، تو تذکرہ کرتے کرتے میں نے اشارتاً جب ان کا ذکر کیا تو گویا کہ ان کو آپ نے قصیرہ کہہ دیا۔ قصیرہ کہتے ہیں چھوٹے قد والی، جس کو چھوٹو یا چھوٹے قد والی یہ لفظ بول دیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا، لقد قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجته، فرمایا کہ تم نے اے عائشہ وہ کلمہ کہا ہے کہ اگر اس کلمے کو دریا کے پانی کے ساتھ ملا دیا جائے لمزجته، تو یہ کلمہ اس دریا کے پانی کی رنگت تبدیل کر دے یا اس کو کڑوا کر دے۔ یعنی اتنا باریک کلمہ تم نے صرف کثیرہ کا یا قطع کا یا چھوٹے کا لفظ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بولا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ اس پر یہ ارشاد فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، ایک ویڈیو نظر سے گزری جس میں حماد چیمہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب کو جواب دینے کی کوشش کر رہا تھا، اور اسی ویڈیو کے نیچے انجینئر محمد علی مرزا کا کمنٹ بھی موجود تھا۔ اس ویڈیو پر آج انشاءاللہ کچھ باتیں عرض کرنی ہے۔ اس ویڈیو کے اندر حماد چیمہ نے مفتی صاحب پر کچھ الزامات لگائے، اور ایک حدیث پاک جو مفتی صاحب نے نقل کی سنائی، اس پر اس نے جو باتیں کی اس کا انشاءاللہ جواب عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اولاً تو حماد چیمہ صاحب کہتے ہیں کہ اب دیکھیں مفتی راشد محمود رضوی صاحب اسی طرح کی چاپلوشیاں کرتے ہیں کہ احادیث سے مطلب کچھ اور ہوتا ہے اور اپنی مرضی کا نکال کے اگلے کے اوپر فٹ کر دیتے ہیں۔ پوری جو انہوں نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اوپر اپنی ڈاکٹرین پیش کی ہوئی ہے نا، وہ اسی کے اوپر مبنی ہے کہ بات کچھ اور ہوتی ہے اور اس کا کچھ اور رنگ دے دینا۔ یہ سراسر حماد چیمہ کا جھوٹ ہے۔ اس سے آگے چل کر حماد چیمہ کہتا ہے مفتی صاحب کے حوالے سے، کوئی بندہ بھی اب خاص نہیں کھاتا، مطلب آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیچھے اتنی کتابیں سجا کے اور آگے اتنی کتابیں سجا کے آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس بہت علم ہے؟ تو یہ جو سب کچھ علم ہے نا، یہ صرف اور صرف اپنا فرقہ بچاؤ علم ہے۔ آپ کے پاس کوئی ایسا نالج نہیں ہے جس کو کوئی بھی مطلب دیوبندی یا اہل حدیث یا تشیع یہ کہتے ہوں کہ یہ بندہ اسلام کی خدمت کر رہا ہے۔ اب اس شخص کی دوگلا پالیسی دیکھیں۔ آج سے کچھ ٹائم پہلے ہی مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے ایک ویڈیو بنائی تھی، جس ویڈیو کے تبصرے کے اندر حماد چیمہ نے مفتی صاحب کی بہت زیادہ تعریف کری اور کہا کہ مفتی صاحب بہت زیادہ علمی شخصیت ہیں اور دلائل سے بات کرتے ہیں، قرآن اور حدیث سے بات کرتے ہیں۔ اور یہ بات صرف میں نہیں کہہ رہی، حماد چیمہ کہہ رہا، یہ بات صرف میں نہیں کہہ رہا بلکہ اہل حدیث دیوبندی وغیرہ سب کہہ رہے ہیں۔ راشد محمود رضوی صاحب ایک بہت ہی علمی اور قابل انسان ہے۔ وہ حدیثوں میں، قرآن میں اور جہاں جہاں انجینئر محمد علی مرزا صاحب غلطیاں کرتے ہیں ان کو پکڑ رہے ہیں جی ماشاءاللہ۔ اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، یہی دیوبندی بھی کہہ رہے ہیں، اور یہی اہل حدیث کے جو لوگ ہیں وہ بھی بہت زیادہ تعریف کر رہے ہیں کہ یار بندہ بہت علمی ہے۔ میں بھی کہتا ہوں یار علم تو بہت زیادہ ان کے پاس، اس میں تو کوئی آپ کے پاس کوئی ایسا نالج نہیں ہے جس کو کوئی بھی مطلب دیوبندی یا اہل حدیث یا تشیع یہ کہتے ہوں کہ یہ بندہ اسلام کی خدمت کر رہا ہے۔ راشد محمود رضوی صاحب ایک بہت ہی علمی اور قابل انسان ہے۔ وہ حدیثوں میں، قرآن میں اور جہاں جہاں انجینئر محمد علی مرزا صاحب غلطیاں کرتے ہیں ان کو پکڑ رہے ہیں جی ماشاءاللہ۔ اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، یہی دیوبندی بھی کہہ رہے ہیں، اور یہی اہل حدیث کے جو لوگ ہیں وہ بھی بہت زیادہ تعریف کر رہے ہیں کہ یار بندہ بہت علمی ہے۔ میں بھی کہتا ہوں یار علم تو بہت زیادہ ان کے پاس، اس میں تو کوئی۔ اب اس شخص کی منافقت دیکھیں کہ مطلب ادھر یہاں اس ویڈیو میں کہا کہ دیوبندی اہل حدیث کچھ نہیں کہہ رہے مفتی صاحب کو، اور وہاں یہ کہہ رہا ہے کہ دیوبندی بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ بہت اچھا ہے، علمی گفتگو کرتا ہے، اہل حدیث بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ علمی گفتگو کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ
مفتی صاحب کے حوالے سے علی الحسن نقوی انجینئر محمد علی مرزا کا اسٹوڈنٹ اور ایز اے ریسرچر بھی مختلف علماء سے وہ بات چیت کرتا رہتا ہے، اس نے بھی مفتی راشد محمود رضوی صاحب کی بہت زیادہ تعریف کی۔ آیا کہ ایک ویڈیو کے اندر جو انجینئر محمد علی مرزا نے بنائی تھی، اس ویڈیو کے جواب کے اندر مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے ویڈیو بنائی تھی، اس پر تبصرہ کرتے ہوئے علی الحسن نقوی نے مفتی راشد محمود رضوی صاحب کو محقق اور بہت زیادہ تعریف کی۔ راشد محمود رضوی صاحب ہے، وہ تو خیر بہت بڑے محدث مجھے لگے اپنی باتوں سے کہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے ایک بہت ہی زیادہ علمی کلپ بنایا ہے جو انجینئر محمد علی مرزا جلمی صاحب نے تقال پر ان کا مسئلہ نمبر 36 ہے، من گھڑت روایات کے حدیث کے فتنے کا جائزہ۔ اس میں انہوں نے کچھ انجینئر صاحب کے علمی جوابات اور جو علمی پھکیاں انہوں نے دی تھی نا، اس کے جواب میں جوابی علمی جوابات اور علمی پھکیاں دی۔ تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے مفتی صاحب کے علم میں کوئی کمی نہیں ہے، اس بات کا ثبوت انہی کے شاگردوں سے مل جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس بات پر سب کا اتفاق ہے، چاہے وہ دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، اہل تشیع ہوں، یا خود انجینئر محمد علی مرزا کے شاگرد ہوں، ان سب کا اتفاق ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کی جو زبان ہے وہ بہت گندی ہے، ولگر لینگویج ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ بہت سخت کلام انجینئر محمد علی مرزا کرتا رہتا ہے۔ آیا کہ اس کی زبان سے نہ اولیاء بچ سکے، نہ صحابہ بچ سکے، نہ انبیاء کرام علیہم السلام کی ذات بچ سکی۔ آپ کے سامنے کئی ایسے کلپس موجود ہیں جس میں اس نے اس طرح سے مثالیں بیان کر کر کے، جو کہ 1400 سالوں سے کسی نے بھی اس طرح کی مثالیں بنا کر انبیاء کے حوالے سے اس طرح کی کوئی مثالیں پیش کی ہوں، لیکن انجینئر محمد علی مرزا نے اس طرح کی مثالیں پیش کر کے ایک مثال قائم کر دی ہے اپنی زبان کے حوالے سے۔ ہمارا امام وہ ہے جس کی قبر مدینے میں ہے، اور تمہارے امام وہ ہیں کہ جب مرے تھے تو ان کی شلواریں اتار کے انہیں غسل دیا گیا تھا۔ توحید کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، خواہ وہ پیغمبر ہو یا عام انسان ہو۔ تابعین کے لیے مرزا جرمی نے ایک بڑا توہین امیز اور گستاخی والا لفظ استعمال کیا، چڈو۔ ان تابعین پر تمام مدینے والے لوگ متفق تھے کہ یہ بڑے نیک لوگ ہیں، اور اس پر بھی متفق تھے کہ ان کی حدیث قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ چڈو نے حدیث تو ایک محلے میں اتنے پاگل کتے نہیں ہیں کہ جن کو کمیٹی والے مار دیتے ہیں، اتنے شیخ الحدیث پاکستان میں گھومتے پھر رہے ہیں۔ 4 حدیثیں جو پڑھ لیتے ہیں ان کو شیخ الحدیث لکھ دیتے ہیں علماء۔ تو اس پر سب کا اتفاق ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا سخت کلام کرتا ہے۔ اب آتے ہیں مفتی صاحب کی اس ویڈیو کی طرف، جو مفتی صاحب نے اس ویڈیو کے اندر حدیث سنائی۔ ہما چیمہ نے مفتی صاحب کے حوالے سے کہا، اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب آپ نے جو حدیث پیش کی ہے اس میں چھوٹے قد والے کو چھوٹو کہا گیا ہے، مطلب گینڈا کہتے ہیں جس کو۔ آپ کو انجینئر محمد علی مرزا صاحب اس طرح کی نہیں کہتے، وہ تو آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے فرقے میں بڑوں سے چھوٹے ہیں، یعنی کہ مفتی منیب الرحمان صاحب جو ہیں وہ آپ کے فرقے کے بڑے ہیں، اور ظاہری سی بات ہے آپ خود کو ان کے لیول کے مقابلے میں خود کو چھوٹا ہی سمجھتے ہوں گے۔ تو اسی سینس میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب آپ کو چھوٹو کہتے ہیں، نہ کہ آپ کو ٹھیکنا کہتے ہیں۔ اگر آپ کو اسی طرح ہی کہنا ہوتا تو انجینئر صاحب سیدھا آپ کو ٹھیکنا کہہ دیتے۔ تو یہ سامعین محترم، حدیث کے اندر جو چھوٹے کے کثیرہ کے جو الفاظ ہیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے جو استعمال ہوئے، وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منع کر دیا کہ اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کیے جائیں۔ یعنی ایک شخص کے اندر وہ چیز پائی جائے، یعنی اگر کوئی شخص چھوٹے قد والا ہے تو اس کو پھر بھی چھوٹے قد والا، ٹنگڑا، اس طرح کے الفاظ سے پکارنا ہی غلط ہے۔ تو ایسا شخص جس کے اندر یہ چیزیں پائی ہی نہ جائیں تو اس کو چھوٹو کہنا کیسے درست ہوگا؟ تو مفتی صاحب نے جو حدیث سے استدلال کیا ہے ان کا استدلال بالکل درست ہے۔ اس طرح کے الفاظوں کا استعمال شریعت نے اجازت نہیں دی کہ آپ کسی کو بھی برے القاب سے پکارو۔ تو یہاں جو چھوٹو کا حدیث کے اندر جو چھوٹے قد کا جو ذکر ہے کہ چھوٹا کہہ دیا، ان کے اندر وہ چیز پائی جاتی تھی پھر بھی چھوٹا کہنے سے منع کر دیا۔
اور مفتی صاحب کے اندر تو یہ چیز پائی جاتی ہی نہیں. اور رہی بات یہ کہنا کہ وہ مفتیان کرام میں چھوٹے مفتی ہیں، تو مجھے یہ بتایا جائے جب اس چیز کے اندر پائے جانے کے باوجود بھی اسے چھوٹا نہیں کہا جا رہا تو یہاں کیسے چھوٹو کیسے کہا جا سکتا ہے؟ تو بہرحال مفتی صاحب نے اپنا استدلال بالکل درست فرمایا ہے. اور القابات کے حوالے سے صرف انجینئر محمد علی مرزا نے چھوٹو ہی نہیں کہا، بلکہ مفتی صاحب کو انجینئر محمد علی مرزا نے چوزا بھی کہا، منافق بھی کہا، لعنتی بھی کہا. اس طرح کے کئی الفاظوں سے انجینئر محمد علی مرزا نے مفتی راشد محمود رضوی صاحب کے حوالے سے گفتگو کی ہے. کافر کسی کو کہا ہو، منافق کہا ہو، منافق کہا ہو، منافق کہا ہو، جہنمی کہا ہو، ہمیشہ علمی اختلاف کی ہے اللہ کے فضل سے. پہلا تو ہم نے جھوٹ پکڑا ہے جو تم نے 12 کتابیں دکھائی تھی بے ایمان آدمی. اب وہ جو ایک چوہا انہوں نے چھوڑا ہے جو 12 کتابیں دکھا رہا ہے، جو منافق قسم کا ایک منافقانہ اپروچ رکھنے والا جو مولانا، میں اس کو مفتی بھی نہیں کہتا، مولوی ایک چھوڑا انہوں نے چوگڑا. اور القابات کے حوالے سے کسی کو برے القاب سے پکارنے کے حوالے سے قرآن مجید میں سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَنَابَذُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو. قرآن تو منع کر رہا ہے کہ تم ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کیا ہی برا نام ہے مسلمان ہو کر فاسق کہلانا. تو برا نام رکھنے کے حوالے سے تو منع کیا گیا کہ تم کسی کو برے القاب سے نہ پکارو. قرآن میں اسی طرح جامع صغیر کے اندر حدیث ہے، اسی طرح اور بھی کئی مقامات پر احادیث موجود ہیں کہ ایک دوسرے کے جو نام ہیں ان کو برے ناموں سے نہ پکارا جائے. تو 12 مرتبہ انجینئر محمد علی مرزا نے مفتی صاحب کو چوزا کہا، لعنتی کہا، فاسق کہا، منافق کہا. اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں مفتی صاحب کے حوالے سے انجینئر محمد علی مرزا کے. تو چھوٹو کہنا یا یہ جو الفاظ ہیں، اس طرح کے جتنے بھی الفاظ ہیں، یہ کہنا درست نہیں ہے. اچھا، اس کے برعکس پھر مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے آج تک انجینئر محمد علی مرزا کے لیے کوئی بھی ایسے ورڈ استعمال نہیں کرے جو برے ہوں. اخلاقی طور پر بھی مفتی صاحب نے جب بھی گفتگو کی ہے، انجینئر محمد علی مرزا کو جب بھی جواب دیا ہے، تو مفتی صاحب نے اچھے انداز میں، احسن انداز میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں جواب دیا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. مفتی صاحب زیدہ مجدہو نے جو حدیث سے استدلال کیا ہے، ان کا وہ استدلال بالکل درست ہے. مفتی صاحب علمی شخصیت کے، اس بات کو ہما چیمہ نے خود نے تسلیم کیا ہے، علی الحسن نقوی نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے، اور دیوبندی اہل حدیث وہ تو 12 مرتبہ میسج کرتے رہتے ہیں. مفتی راشد محمود رضوی صاحب کے چینل کے نیچے جا کے ویڈیوز کے آپ کمنٹس تو پڑھیں. کئی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ میں دیوبندی ہوں، لیکن مفتی صاحب آپ نے بات درست کی ہے. کئی اہل حدیث آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں اہل حدیث ہوں، لیکن مفتی صاحب آپ کی بات بالکل درست ہے. اصل تکلیف پتہ کیا ہے؟ اصل تکلیف یہ ہے کہ کئی ایسے کمنٹس آتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب میں انجینئر کو سنتا تھا، مفتی صاحب میں انجینئر کی طرف چلا گیا تھا، لیکن جب آپ کے بیانات سنے نا، اس کے بعد مفتی صاحب میں دوبارہ جو ہے وہ اہل سنت میں آ چکا ہوں. مجھے حقائق کا پتہ چل گیا ہے، مجھے دلائل کا پتہ چل گیا ہے، اور مرزا کتنا بڑا جھوٹا ہے. احادیث کے اندر جو تحریفات وہ کرتا ہے، مجھے اس چیز کا پتہ چل گیا ہے. اصل تکلیف یہ ہے. اور دوسری تکلیف جو ہمہ چیمہ نے مفتی صاحب کو جواب دینے کی کوشش کی، اصل میں ہمہ چیمہ جو ہے نا، وہ اس وقت انجینئر محمد علی مرزا نے اس کو اپنے اکیڈمی سے باہر کیا ہوا ہے. تو اب چونکہ انجینئر محمد علی مرزا نے اکیڈمی سے باہر کیا ہوا ہے، تو یہ سارے معاملات اپنے آپ کو انجینئر کے سامنے پیش کرنے کے لیے اس طرح کے جوابات ہمہ چیمہ کی طرف سے آ رہے ہیں. تو بہرحال اللہ خیر فرمائے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.